اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کر، قرآن رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کا خطبہ جمع مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا کہ حضور علیہ السلام جس مشن کو لے کر آئے وہ مشن ہمیں اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر عام کرنا چاہیے۔ وہ مشن کیا تھا، اس بات پہ غور کرنا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے ولادت سے پہلے اور دنیا میں تشریف لے کر کے آنے سے پہلے عرب والوں کا اور لوگوں کا بہت برا حال تھا۔ جہالت کے اندھیروں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کے کنویں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو نکالا۔ لوگ جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، آپ نے پکڑ کر جنت کے راستے پہ چلایا۔ ماں بہن بیٹی کی عزت میں فرق نہیں کیا جاتا تھا، میرے حضور نے فرق سکھایا۔ بڑوں کا ادب نہیں کیا جاتا تھا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی جاتی تھی۔ شرک عام تھا، ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 بت بنائے ہوئے تھے۔ الغرض جتنی مرضی کہہ لو، جہالت بہت زیادہ جہالت تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آپ جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس روح زمین پر توحید کے نظام کو قائم کرنا، شرک کے اڈوں کو ختم کر دینا، بتوں کو توڑ دینا، 360 سے توڑ کر ایک اللہ سے جوڑ دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا۔ حضرات گرامی، چند منٹوں کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے نبی علیہ السلام کا نام آئے، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میرے نبی پہ درود پڑھا کریں۔ ذرا آپ کا ذوق تازہ کر دوں، چند ایک اشعار ہے حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق۔ او سونا نام محمد صلی علی، کیا ہے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے۔ او سونا نام محمد صلی علی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نالے دے سینہ ٹر جاوے، نالے دے سینہ ٹر جاوے، منہ مٹھا مٹھا کر جاوے۔ جنہ منہ مٹھا ہویا کیا جو سبحان اللہ، نالے دے سینہ ٹر جاوے، منہ مٹھا مٹھا کر جاوے۔ سونا نام محمد صلی علی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب حرف محمد دے عظمت دے مینارے میں، اس نام دے اندر پر نور نظارے
سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نام دیا کیا باتاں نے قرآن دے اندر نعتاں نے، اس نام دیا کیا باتاں نے قرآن دے اندر نعتاں نے، ہے بکرا نام ناماچو، ہے بکرا نام ناماچو، محبوب نام ناماچو، سبحان نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں، خالق کائنات مالک کائنات فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، رب العالمین نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ اے اللہ تیرے احسان بہت ہیں، تو نے آسمان بنائے، زمین بنائی، تو نے ہمیں وجود عطا کیا۔ اے اللہ تیرے اتنے احسانات ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ تعالیٰ تو نے ہم پہ کون سا احسان کیا ہے جو احسان تو جتلا رہا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے میرے بندوں میں نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے، رسولا من انفسہم، جو انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول تھا، آقا نور نہیں تھے، آقا بشر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے مشن دے کر بھیجا تھا، اس مشن پہ غور کرنا، وہ مشن کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں پر اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ کس کی تلاوت کرتا ہے؟ قرآن پڑھ کے سناتا ہے، جھوٹے قصے کہانیاں نہیں پڑھ کے سناتا، رب کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے۔ اس نبی کا اور کیا کام ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے، وہ لوگوں کو پاک کر دے، کس سے پاک کر دے؟ لوگوں کو شرک سے پاک کر دے، لوگوں کو حسد کی بیماریوں سے پاک کر دے، لوگوں کے دلوں کو پاک کر دے، بغض اور عناد کی بیماریوں کو پاک کر دے۔ وہ لوگ جو فجار کی لڑائی مشہور ہے، اگر کوئی قتل ہو جاتا 40 سال تک لڑائیاں جاری رہتی، ماں بہن بیٹی کی عزت میں فرق نہیں کیا جاتا تھا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی جاتی تھی، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حیات بل کے رکھ دی، ان لوگوں کی اندر تبدیلیاں لا کر رکھ دی۔ یہ تبدیلی ہے، یہ اصل تبدیلی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو نصاب کیا دیا، کیا ہدایہ دی؟ نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو کتاب دی اور حکمت دی۔ کتاب کے اوپر یہ جو الف لام ہے، یہ عہد کا الف لام ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن دیا، اور حکمت سے مراد امام شافعی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، حکمت سے مراد کائنات کے لوگوں هو الحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکمت سے مراد میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشن مصطفیٰ کیا گئے، میرے پیغمبر رہبر اور رہنما بن کے آئے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو جہان
والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے یہ الف لام جنس للاستغراق کا ہے۔ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور کہیں رب العالمین فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی ہم نے آپ کی زبان میں نرمی رکھ دی ہے، ہم نے آپ کے دل کو نرم بنا دیا ہے، آپ کے دل میں محبتوں کو ہم نے بھر دیا ہے، آپ کی زبان میں ہم نے نرمی رکھ دی ہے۔ اور کہیں فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے نبی ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم بنا دیا ہے، مومنوں کے لیے ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم بنا دیا ہے۔ اور کہیں مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ ایک ترجمہ کرنے لگا ہوں، اس ترجمے پہ توجہ کرنا، اس ترجمے میں انشاءاللہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، جتنے اتقیاء ہیں، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں پورے پنڈ کے اندر، پورے شہر محلے ملک پوری دنیا کے اندر، جن کی اخلاق کی بلے بلے ہوتی ہے، جن کی اخلاق مشہور ہیں، اپنی زبان کے ذریعے لوگ ان کے قریب آتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زبان میں تعدیل رکھی ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی اخلاق کی وجہ سے، ان کے کریکٹر اور ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی گفتار کی وجہ سے، ان کی زبان کی نرمی، زبان کی مٹھاس اور تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تعدیل عطا فرمائی ہے۔ اور میں کہتا ہوں دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جہاں ان کی اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے نبی کی اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، جہاں ان کی اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے کملی والے مصطفیٰ کریم آقا کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ رب فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ صفا کی پہاڑی پہ آپ موجود ہیں، قریش مکہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے قریش مکہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے، امانت دار پایا ہے یا خائن پایا ہے؟ وہ سارے یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم نے آپ کو صادق الامین پایا ہے۔ اے اللہ کے رسول آج نے آپ تک جھوٹ نہیں بولا اور آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اسی پیغام محبت کو تو عام کر رہا ہوں کہ تعریف تو وہ ہے کہ جو کافر بھی بیان کریں تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صادق و امین تسلیم کر رہے ہیں۔ اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں۔ لوگ کبھی جب طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پر فرما کر، قرآن میں رب العالمین خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔
خالق کائنات کا قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات گرامی قدر مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں، غور کرو میرے آقا کس مشن کو لے کر آئے، میرے آقا کے سمجھانے کا انداز کیسا تھا، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ میرے پاک پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک شخص آتا ہے، نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، میرے پیغمبر کا صحابی بنا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک ٹینشن کھائی جا رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے بتاؤ نا کون سی مجھے ٹینشن اور پریشانی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جی حالت میں بڑے گناہ ہیں، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، ایک گناہ کی اجازت مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا، گناہ کی اجازت کس سے مانگنے کے لیے آیا ہے؟ جو گناہوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں، صحابہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور تیری ہمت کیسے ہوئی نبی علیہ السلام سے زنا کی اجازت مانگتے ہوئے؟ یہ نبی تو عرب کی قوالی عورتوں سے بھی زیادہ باحیا ہے۔ اللہ کے بعد اگر باحیا کوئی بندہ ہے، کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات پاک ہے۔ صحابہ جوش میں آتے ہیں، مارنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اخلاق مصطفیٰ ہے، یہ مشن مصطفیٰ ہے، یہی تو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر آپ کو پیغام دینے لگا ہوں۔ خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں مت نکالا کرو، ماں بیٹی بہن کی عزت کے اندر فرق کیا کرو، والدین کو برا بھلا مت کہا کرو، ان کو گالیاں مت دیا کرو۔ میرے پیغمبر کے مشن کو پر غور کیجیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے ذرا میرے قریب ہونا، وہ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، اگر آپ چاہتے تو اس کو کوڑے مروا سکتے تھے۔ وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام اپنے پیارے کو فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، جس چیز کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اگر کوئی یہ ارادہ زنا کا تیری ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ کرے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ یہی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اگر ہماری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کا ارادہ کرے ہم غیرت مند بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس ظالم کی جرت کیسے ہوئی، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ہم یہ خبر سنتے ہی اپنی زبان سے گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو گالیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے تو آ جائے، دوست ملا کر اس کو مارنے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، جس کے ساتھ تو ارادہ کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم ایک نسخہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر لو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے، کیا تو یہ چاہتے ہیں تیری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کا ارادہ کرے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، فرمایا وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی اور ماں ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے سمجھ آ گئی ہے، اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر بہتر میں نے استاد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر میں نے معلم مربی مشفی سمجھانے والا نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ اس نوجوان کے دل میں سے برائی کا ارادہ ختم فرما دے، جمعے کا دن ہے، کوئی گھڑی بھی قبولیت کی ہو سکتی ہے، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں اے اللہ جتنے یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں میرے سمیت اور جہاں تک میری یہ آواز آ رہی ہے، اے
اللہ ہم جوانوں کی دلوں کو پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں سے برائی کے ارادے کو ختم فرما دے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے اللہ ہمیں بھی اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، زیادار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما دے، اے رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دل سے زنا کا ارادہ دور فرما دے۔ او خدا کی قسم میرے پیغمبر کی پیاری حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، جب کوئی مرد زنا کرتا ہے، نوجوانوں توجہ سے حدیث سننا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان یا جب کوئی مرد زنا کرتا ہے، جب کوئی عورت زنا کرتی ہے، اس کے اندر سے ایمان نکل کر اس کے سر پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بادل کی طرف منڈل رہا ہوتا ہے، جیسے بادل گھومتے ہیں بادلوں کی طرف منڈل آتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے پھر اس کا ایمان اندر آ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تمہارا ایمان اندر نہیں آتا، اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا حالت ایمان پہ نہیں فوت ہوگا، امت محمدیہ پہ رہتے ہوئے مرے زمینہ اس کے تحت وہ مرے گا، وہ امت محمدیہ میں سے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ ایمان ہی اندر نہیں رہا۔ زنا کرنے سے بندے کا ایمان دل سے اٹھ جاتا ہے، سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا ایمان تمہارا اندر نہیں داخل ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ اس نوجوان کے دل سے برائی کا ارادہ ختم فرما دے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ساری زندگی اس نوجوان کے دل میں برائی کا ارادہ تک نہیں آیا۔ یا میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر نبی علیہ السلام صحابہ کو فرماتے اسے مار دو، صحابہ اسے مار دیتے، وہ مر جاتا یا ویسے اس کی پٹائی کروا لیتے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کافر ہو جاتا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جاتا۔ آپ نے پیار اور محبت سے اسے قریب کیا، اپنے پاس بٹھایا، اسے سمجھایا، اس کا فائدہ کیا ہوا، اسے سمجھ بھی آ گئی اور اپنی غلطی کو اس نے مانا بھی صحیح، اس کے اندر غیرت بھی آئی، پھر دعا کے لیے درخواست بھی کی، دل میں اخلاص تھا، پھر ساری زندگی گناہ کی قریب بھی نہیں کیا۔ یہ میرے پیغمبر کے اخلاق کی برکت کی وجہ ہمارے اندر سے یہی چلی گئی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے بڑھ کوئی بدترین چہرہ نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت عمر کی تلوار لڑکھڑا جاتی ہے، تو تیری جرت تلوار مار کر تیرا سر تک سے جدا کر دوں گا۔ آپ فرماتے عمر رہنے دو، وہ گالیاں نکال رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور مجھے گالیاں نکالنے والے سن لے، تیرا کھانا مجھے محمد کے گھر سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، تنہائی میں جا کر غور کرنا اس بات پہ۔ وہ گالیاں نکال رہا ہے، اگر کوئی نارمل بندہ نارمل کو گالی نکالے خیر ہوتی ہے، آپ مجھے گالی نکالیں، میں آپ کو، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی ایک بادشاہ کو گالی نکالے اس کی تو حیثیت ہے، وہ بدلہ بھی لے سکتا ہے، اس کے پاس سیکورٹی بھی ہے، بندے بھی ہیں، سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، ملکہ بھی ہے، بادشاہ ہے، حکومت اس کی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، ساری کائنات کے امام ہے، بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بھی ہے اے اللہ کے رسول اس کی سر تن سے جدا کر دیتا ہوں، فرمایا عمر رہنے دو، اس سے کچھ نہ کہو، اس کا کھانا مجھے محمد کے گھر سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا بھی ساتھ ساتھ روٹیاں کھاتا ہے تین ٹائم، اور ایک کڑوا دودھ کبھی پی جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی اٹھنی کا آپ کا خلاف دے کر کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، چلے جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ واپس آیا، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے کچے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، حضور اٹھے، آنکھیں کھولی، ثمامہ ہم نے تو تجھے آزاد کر دیا تھا، کہتے آپ نے میرے پاؤں اور ہاتھ کی بیڑیاں کھولی تھی، لیکن میرا دل قید ہو چکا تھا، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجیے۔ یہ مصر مصطفیٰ ہے،
آج جشن منائے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، آقا کے مشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشن مصطفیٰ یہ تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا، مشن مصطفیٰ یہ تھا نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا پیدا ہونا، مشن مصطفیٰ یہ تھا ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو، ہمارا دل طہارت ہو، پاکیزہ ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ نبی علیہ السلام جس تزکیہ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا، جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، آج امت اس کو بھول چکی ہے۔ اللہ کی قسم، زنا کا ارادہ کبھی دل میں نہیں آئے گا۔ نسخہ کیمیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بات، یہ نسخہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ کی قسم میں گارنٹی سے کہتا ہوں، حدیث پہ میرا پورا یقین ہے، جب کبھی دل میں زنا کا ارادہ آنے لگے، میرے اور آپ ہم سب کے گھر میں مائیں اور بہنیں موجود ہیں، جب کبھی زنا کا ارادہ آنے لگے یہ سوچ لیا کریں یہ قرض ہے۔ آج میں نے کسی کی ماں بہن کے ساتھ زنا کیا، کل کو میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ قرض واپس آئے گا۔ میری بات نہیں، رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہ ایک بات سے ملا کہ میرے گھر کی مائیں اور بہنیں ہیں، انشاءاللہ شیطان دور ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، دل میں برے وسوسے آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، آ جاتے ہیں، لیکن شیطان کو پکڑیں، شیطان کے اوپر کنٹرول کریں، اس کی پہچان کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اے اللہ تیری توفیق کے علاوہ میں نیکی بھی نہیں کر سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی